بڑی خبر یہ ہے کہ حکومت نے منحرف اراکین سے متعلق صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کر دیا۔ صدر مملکت عارف الوی کی طرف سے ریفرنس اٹارنی جنرل نے دائر کیا ہے۔ صدر مملکت عارف الوی کے ریفرنس پر سپریم کورٹ سے رائے لی جائے گی۔ اس وقت فیصل آباد میں وفاقی وزیر شفقت محمود پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اب بھی وقت ہے کہ یہ دوبارہ سوچیں، اپنی سیاست کو بھی برباد نہ کریں اور اپنی جو عاقبت ہے اس کو بھی خراب نہ کریں، اور دوبارہ سوچیں، غور کریں اس کے اوپر۔ باقی انشاءاللہ تعالی یہ تحریک اتحاد جو ہے یہ ناکام ہوگی، اور یہ چور جو ہیں جو اکٹھے ہو گئے ہیں سارے 3 اسٹوجز، ان کو انشاءاللہ تعالی کوئی کامیابی ملے گی، اور ان کی روز دن بدن جو عوام میں ایک ریئیکشن آ رہا ہے وہ نظر آتا جا رہا ہے، تو اس لیے ان کو بالکل کامیابی نہیں کو۔ فیصل آباد میں ہماری جماعت نے مختلف کام کیے ہیں جن کے بارے میں کچھ مختصر کہنا چاہتا ہوں۔ ٹوبہ ٹیکسنگ و جنگ میں یونیورسٹیاں بنائی گئی ہیں، اور ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج کے تحت منصوبوں میں تیزی سے کام جاری ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کا کام بھی فیصل آباد کے لیے شروع کیا گیا ہے، اور آئی ٹی یونیورسٹی بنائی گئی ہے۔ فیصل آباد میں وفاقی وزیر شفقت محمود پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں، اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس آج دائر ہو جائے گا۔ ریفرنس میں منحرف ممبران سے متعلق سوالات ہیں۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا منحرف اراکین تاحیات نااہل ہوں گے؟ منحرف اراکین کے ووٹ کی کیا وقت ہوگی؟ اس میں 2-3 سوال پوچھے ہیں۔ بنیادی طور پہ 63A کی تشریح ہے، ڈسکوالیفیکیشن اگر ہے تو فار لائف ہے، اور ووٹ کی جو ہے کیا اس کا ویٹیج ہوگا، یہ کاؤنٹ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ یہ ریفرنس آپ کی طرف سے فائل ہوگا یا کوئی پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے ہے؟ کون کرے گا؟ اٹارنی جنرل۔ اور اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ ایف سی ہیڈ کوارٹرز نے اسلام آباد میں سیکیورٹی کے لیے اسلام آباد انتظامیہ کو مزید نفری دینے سے انکار کر دیا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز ایاز اختری سے۔ ایاز، کیا وجوہات سامنے آئی ہیں؟ مراسلے میں کیا کہا گیا؟ دیکھیں جی، ایک تو طریقہ عدم اعتماد ہے، اور اپوزیشن کی جانب سے جو جلسے کی کال دی گئی ہے اسلام آباد کی سیکیورٹی کو مزید سخت کرنے کے لیے کونے کونے میں ناکے اور نفری تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل دے دوں کہ پہلے ہی 2500 رینجر، 2000 ایف سی، 8000 پولیس اہلکار تعینات ہیں، اور ایف سی ہیڈ کوارٹر اسلام آباد انتظامیہ کو مزید جو ہے نفری دینے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں، جس مراسلے میں ایف سی حکام کا یہ کہنا ہے کہ ہم پہلے ہی 1000 اہلکار آپ کو بھجوا چکے ہیں، 2000 مزید نفری ہم نہیں دے سکتے۔ انہوں نے معذرت کر لی ہے، اور انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں 30 مارچ کو بلدیاتی انتخابات بھی ہیں، اگر اضافی اہلکار اس تاریخ سے قبل واپس ہو سکتے ہیں تو پھر دیکھا جا سکتا ہے۔ تمام سیکیورٹی اہلکاروں کو 2 اپریل سے ریڈ زون میں تعینات کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اسلام آباد کی انتظامیہ اور وزارت داخلہ چاہتی ہیں کہ مزید نفری یہاں پر آئے تاکہ اسلام آباد کی اس ریڈ زون اور اس ایریا کو مکمل طور پر پروٹیکٹ کیا جائے، لیکن ایف سی نے فی الحال جو ہے مزید نفری دینے سے انکار کر دیا ہے۔ جی ایاز اختری سے آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ ایف سی ہیڈ کوارٹرز نے اسلام آباد میں سیکیورٹی کے لیے اسلام آباد انتظامیہ کو مزید نفری دینے سے انکار کر دیا۔ ایف سی ہیڈ کوارٹرز حکام کی طرف سے وزارت داخلہ کو مراسلہ ارسال کر دیا گیا ہے، اور ایف سی حکام کے مطابق پہلے ہی 1000 اضافی اہلکار بھجوا چکے ہیں، 2000 کی مزید نفری نہیں دے سکتے۔ وزارت داخلہ معذرت کر لے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ آرٹیکل 63A ریفرنس سے ہارس ٹریڈنگ، موقع پرستی، کرپشن کے ڈرامے ختم ہو سکیں۔ براہ راست آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کے مناظر ہیں، جہاں پر مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز یہاں پر پہنچی ہیں، اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت آج ہے، جس کے سلسلے میں پیشی کے لیے مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر یہاں پر پہنچے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کے مناظر ہیں ایون فیلڈ ریفرنس، جس میں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت آج ہے۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ 14 دن میں اجلاس نہ بلا کر عمران خان اور اسپیکر آرٹیکل 6 کے جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ریکوزیشن جمع ہونے کے بعد 14 دن گزر چکے، اجلاس نہ بلانا
آئین سے انحراف ہے۔ ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ آئین کی واحد تشریح کے باوجود اسپیکر کا 14 دن میں اجلاس نہ بلانا قابل مذمت ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کا رویہ تاریخ میں سیاہ حروف سے لکھا جائے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر آئین پر پارٹی چیئرمین کے مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں۔ دستور شکنی غداری اور بغاوت ہے، سزا کے لیے تیار رہیں۔ عمران صاحب کو اقتدار سے اتنی محبت ہے کہ مزید ایک دن بڑھانے کے لیے آئین کو رونت دیا۔ سندھ کے صوبائی وزیر اطلاعات سعید غنی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اسپیکر کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ضرور ہونی چاہیے۔ اداروں کے ذریعے اپوزیشن کے ایم این ایز کے خلاف جھوٹے مقدمات اور کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ یہ بھی کہا کہ منحرف ارکان کی تعداد 14-15 نہیں بہت زیادہ ہے۔ مزید کہا کہ شیخ رشید اور فواد چودھری کو کہہ دیں کہ کابینہ میں رہو گے تو وہ عمران خان کے خلاف جائیں گے۔ اس وقت رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کے اوپر عمل بھی کریں گے، لیکن وہ ایک ٹائیگر فورس کے جو ہے وہ ممبر بن کے انہوں نے آئین کی جو ہے وہ دھجیاں بکھیری ہیں، وائلیشن کی ہے، اور آج اسمبلی کا اجلاس جو ہے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، اسمبلی رولز کے مطابق ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے آج اجلاس جو ہے وہ نہیں بلایا اور اس کو 25 پہ لے گئے ہیں، اور پھر 25 کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ جی وہ میں جب چاہوں جتنے دن کے لیے چاہوں میں اس کو ایڈجرن کر دوں۔ یعنی وہ ایک ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ وہ حکومت کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم جو جلسوں میں پورے ملک میں انارکی پھیلانے کے لیے اور پورے ملک میں بدامنی پھیلانے کے لیے اور پورے ملک میں جو ہے وہ اپنے مخالفین کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کو ابھارنے، لوگوں کو وہ سجیسٹ کر رہا ہے کہ جی ان کے بچوں کے اوپر جو ہے وہ اسکولوں میں حملہ کیا جائے، ان کے گھروں کے اوپر حملہ کیا جائے۔ تو اس مقصد کے لیے جو ہے وہ ٹائم گین کرنے کے لیے اسپیکر نے جو ہے وہ اجلاس بلا کے عدم اعتماد کی تحریک پہ ووٹنگ نہیں کروا رہے، حالانکہ یہ بات آن ریکارڈ ہے اور پوری قوم نے یہ دیکھی ہے کہ یہی ان کے جو وزیر ہیں، جو پنڈی کے شیطان صاحب ہیں، جو کل گالیاں دے رہے تھے پوری قوم کو اور کس طرح سے گفتگو کر رہے تھے، تو یہ کہتے تھے کہ جی اب اپوزیشن کے پاس تو اتنی ہمت ہی نہیں ہے، یہ عدم اعتماد کی تحریک لا ہی نہیں سکتی، لائیں گے ہم اس کے اگلے دن جو ہے اس کے اوپر ووٹنگ کروا دیں گے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب عدم اعتماد کی تحریک موجود ہے، کرائیں ووٹنگ اس کے اوپر۔ اب اس کے اوپر 14 دن گزر گئے، ووٹنگ نہیں کروا رہے، بلکہ اس کو آگے سے آگے جو ہے اس کو جو ہے وہ اپنا لنگر آن کرنے کے جو ہے وہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور ویسے یہ وہی وزیر اعظم ہے جو کہتا تھا جی فلاں ملک میں جی کشتی جو ہے وہ سمندر میں ڈوب گئی، جی وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا، فلاں ملک میں جی وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا۔ اب اسے شرم آنی چاہیے، اسے اپنی باتوں کو یاد کرنا چاہیے۔ 13 لوگوں کو انہوں نے خود جو ہے وہ نوٹس جاری کیے ہیں، خود انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ہمارے اوپر جو ہے وہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اس کی ٹوٹل جو اکثریت ہے وہ 6 ووٹوں کی ہے، 178 ووٹ لیے تھے اس نے جو ہے وہ اعتماد کا جب ووٹ لیا تھا۔ جب 13 لوگ جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ ان کے اوپر انہوں نے عدم اعتماد کر دیا ہے، وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے، وزیر اعظم کو استعفیٰ دے کے پھر یہاں پہ آ کے جو ہے وہ کلیریفیکیشن جو ہے وہ لینی چاہیے۔ آئین کی جو متعلقہ آرٹیکلز ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں، کسی جگہ پہ کوئی ابہام نہیں ہے۔ ایم این اے کو ووٹ کے حق کے استعمال سے نہیں روکا جا سکتا، اس کے کوئی بھی کنسیکوینسز ہوں، اگر کنسیکوینسز ہیں تو وہ اس وقت ہوں گے جب وہ اپنے ووٹ کا حق جو ہے وہ استعمال کرے گا۔ اگر آپ اس بات کو ہی روک دیں تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو جو ہے وہ ایم این اے کا یہاں اسمبلی میں آنے کا یا وہاں پہ ایز ممبر ایکٹ کرنے کا جو ہے وہ تو پھر سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آئین میں بالکل کوئی ابہام نہیں ہے، یہ صرف اس پروسیس کو لنگر آن کرنے کے لیے جو ہے یہ حرکت کر رہے ہیں۔ اسپیکر کے خلاف کیا کارروائی کرنے جا رہے ہیں؟ اسپیکر کے خلاف جی نواز شریف کے پاکستان آنے کی اطلاع ہے، کیا تیاریاں ان کے سوال کے ساتھ میرا سوال بھی لے لیں ساتھ اسی کے ساتھ۔ پاکستان میں آنے کے لیے یا جب وہ آئیں گے پیمز ڈاکٹر نشیرہ برکی، ڈاکٹر فیصل سلطان، چیئرمین ڈاکٹر عابد ملک، خواتین و حضرات، میں آج اس لیے خوش ہوں کہ
میں نے جب ایمرجنسی دیکھی، جب میں ہماری گورنمنٹ آئی پہلی دفعہ، تو میں ایمرجنسی کا ایک دن رات کو چکر لگایا پمس کی، تو جس حالات میں لوگوں کو میں نے دیکھا تبھی فیصلہ کیا کہ ہمیں یہاں اتنے بڑے ہاسپٹل جو ارد گرد سے سارے لوگ پمز آتے ہیں، کہ جو سب سے تکلیف پہ لوگ آتے ہیں وہ ایمرجنسی میں آتے ہیں، کہ جو سب سے تکلیف پہ لوگ آتے ہیں وہ ایمرجنسی میں آتے ہیں۔ اور اگر ادھر یہ نہیں بات کہ وہ ریفلیکٹ کرتا ہے ہاسپٹل کی کوالٹی، وہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ جب ایک مریض سب سے زیادہ تکلیف میں ہو اس کے لیے سب سے بہتر علاج ہو۔ تو یہاں الٹا ہے کہ پمس کے اندر تو کئی بڑی اچھی ڈپارٹمنٹس ہیں، خاص طور پہ ڈینٹسٹری کی میں تعریف کروں گا، لیکن ایمرجنسی کے حالات بہت برے تھے جب میں نے دیکھا۔ تو آج ہم نے پوری وہ ایک پروسیس سے گزرے ہیں، باہر سے آرکیٹیکٹ جو اسپیشلائزڈ ہاسپٹلز بنانے کے آرکیٹیکٹ ہیں، گرام ریپ، جنہوں نے شوکت خانم کا بھی ڈیزائن کیا اور شوکت خانم دونوں ہاسپٹلز کا ڈیزائن کیا۔ اور آج اگر شوکت خانم کو دونوں ہاسپٹلز کو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی سرٹیفکیشن ملی ہے تو اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ وہ ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے، ایک اسپیشلائزڈ ہاسپٹل کے ڈیزائنر نے، آرکیٹیکٹ نے بلڈنگ بنائی ہے۔ تو ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ یہاں بھی یہ جو ایمرجنسی بنے وہ ایک اسپیشلائزڈ ہو، یعنی وہ خاص طور پہ کیٹر کرے جو کہ ایمرجنسی کے مریض آتے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر گرام ریپ جو کہ امریکن آرکیٹیکٹ ہے، جو اسپیشلسٹ ہے، اور میں خاص طور پہ اپنے اوورسیز پاکستانیز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے اسپانسر کیا، جتنا بھی خرچہ تھا یہ ایمرجنسی کے ڈیزائن پہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز نے وہ خرچہ دیا۔ یہ ایک چیز ثابت بھی کرتی ہے کہ یہاں کتنی ہماری قوم کتنے کھلے دل کی ہے، جنرس لوگ ہیں۔ ان کو میرے خیال میں کوئی دنیا میں اتنی قوم اللہ کے نام پہ پیسہ نہیں دیتی جتنی پاکستانی قوم دیتی ہے۔ تو انہوں نے اسپانسر کیا اور اب آج ہم نے گراؤنڈ بریکنگ کی ہے، اور یہ پاکستان میں سب سے سارے پاکستان میں اب ایک جو سب سے کوالٹی کی ایمرجنسی بنے گی وہ یہ، اس کی آج ہم نے آج اوپننگ کی ہے، اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی ہے۔ اور میں اس لیے بھی یہ جو آپ نے جناح ہاسپٹل کی بھی آج ہم نے سٹون لینگ کی، جناح ہاسپٹل جو 300 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، اور یہ ڈاکٹر فیصل نے صحیح کہا کہ 1985 کے بعد یہ پہلی دفعہ اسلام آباد میں ایک نیا ہاسپٹل بن رہا ہے۔ یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام آباد پاکستان میں سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا شہر ہے۔ آپ سب کو حیرت ہوگی کہ 2010 اور اب 10 سالوں کے اندر اسلام آباد کی آبادی دگنی ہو گئی ہے۔ سو اتنی تیزی سے یہ شہر بڑھا ہے، تو 85 کے بعد اگر ہاسپٹل نہیں بنا تو اس لیے اتنا زیادہ ہاسپٹلز کے اوپر رش پڑتا ہے، ڈاکٹرز پہ پریشر پڑتا ہے، اس کی سٹینڈرڈز اور کوالٹی مینٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بالکل اسٹیٹ آف دی آرٹ، اور یہ بھی ایک اسپیشلائزڈ ہاسپٹل بن رہا ہے جس کی آرکیٹیکچرل ڈرائنگز امریکہ سے بن کے آ رہی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے بھی آرکیٹیکٹس اس کو فالو کر کے یہاں بھی ان کی ٹریننگ ہوگی، وہ بھی اسپیشلائزڈ ہاسپٹل کی ڈرائنگز بنا سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے 2 آج ان کی اوپننگ کی ہے، اور میں نے یہ تیسری جو بات کہنی تھی وہ ہیلتھ کارڈ کی ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ ان 3.5 سال میں کسی پاکستان کی حکومت نے اتنا زیادہ کام عوام کے لیے کیا ہی نہیں ہے۔ ہیلتھ کارڈ جو ہے، ہیلتھ انشورنس، یونیورسل ہیلتھ انشورنس، سوائے سندھ کے، کیونکہ پروونشل گورنمنٹس پیسہ دیتی ہیں ہیلتھ کارڈ کی انشورنس کمپنی کو پریمیم دینے کا، تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ یونیورسل ہیلتھ کوریج ایڈوانسڈ ملکوں کے بھی اندر ایسی ملتی، پریمیم دینا پڑتا ہے آپ کو۔ یہاں ہم اپنی آبادی کے لیے مفت ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں، اور یہ کتنا بڑا خواب تھا، تو شروع میں ساروں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے ہم نے خیبر پختونخوا سے شروع کیا چھوٹے پیمانے پہ،
پھر ہم نے آخر میں فیصلہ کیا کہ ہم جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں ہمارے نیچے سب کو، ہر خاندان کو ہم ہیلتھ کارڈ دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو خواب ہے پاکستان کی، جو اس کی ویژن تھی، فلاحی ریاست، اسلامی فلاحی ریاست، یہ سب سے بڑا ہم نے قدم اٹھایا ہے اس راستے کے اوپر چڑھنے کا کہ ایک انسانیت کا نظام ہو. ایک غریب خاندان جس کے گھر میں بیماری ہو اور پیسہ نہ ہو بچوں کا علاج کروانے کے لیے، ماں باپ کا علاج کروانے کے لیے. کتنے ہمارے ملک میں ایسے خاندان ہیں جن کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس اگر پیسے نہیں تو ہم کیا کریں گے، قرضے لے لیتے ہیں لوگ. غربت کی لکیر سے خاندان نیچے چلے جاتے ہیں. ایک اپنے خاندان کے کسی فرد کا علاج کراتے کراتے وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلے جاتے ہیں قرضے لے لے کے. تو یہ تب سے میں نے جب سے پولیٹکس میں آیا تھا میرا یہی خواب تھا کہ ایک دن ہمارے شہریوں کو ایک ایسا کارڈ ملے کہ وہ اس ہسپتال میں جا کے علاج کروا سکے جو وہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں اپنا علاج کروا سکے. اور مجھے اتنی خوشی ہوئی، مہینہ پہلے ڈاکٹرز ہاسپٹل کے ان کے جو اونر ہیں انہوں نے مجھے کال کیا اور مجھے مبارک دی کہ پہلی دفعہ ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ایک مزدور کا ہارٹ کا آپریشن ہوا جو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں مہنگا ہوگا. تو یہ ہماری یہ ایک قدم ہے. اس سے ایک پورا ہیلتھ سسٹم بنے گا پاکستان میں، پرائیویٹ سیکٹر آئے گا، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ہوگی اب ہاسپٹلز میں، ہیلتھ سسٹم میں، کیونکہ اتنا زیادہ ہم نے پیسہ دیا ہے ہیلتھ انشورنس میں. تو اب کوئی بھی غریب علاقے کے اندر پرائیویٹ سیکٹر جا کے ہاسپٹل کھول سکتا ہے، جو پہلے کبھی وہ نہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا، پرائیویٹ سیکٹر نہیں جاتا تھا. اور گورنمنٹ ہاسپٹلز بھی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ دیہاتوں کے اندر جائیں، ڈسٹرکٹس میں جائیں، وہاں ڈاکٹرز نہیں ملتے. ڈاکٹرز بھی وہاں جانا پسند نہیں کرتے دور دراز علاقوں میں. مجھے میاں والی میں کیونکہ میرا حلقہ تھا، میں وہاں کیمپیننگ کرتا تھا، بہت برے حالات ہوتے تھے ہاسپٹلز کے، کیونکہ ڈاکٹرز عموماً جاتے نہیں تھے وہاں، نرسز نہیں ملتی تھی وہاں. تو اب پرائیویٹ سیکٹر کو انسینٹو مل گیا ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے کہ وہ بھی اب دور دراز علاقوں میں جا سکتے ہیں. آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہر فیلڈ کے اندر، چاہے وہ اکنامکس، چاہے ہیلتھ کیئر ہو، چاہے تعلیم ہو، کسی نے بھی نہیں پاکستان میں سوچا تھا کہ 70 سال کے بعد ایک حکومت کوشش کرے گی ایک تعلیمی نصاب لانے کے لیے، کیونکہ ہمارا ایک طبقاتی تعلیمی نظام بنا ہوا ہے. امیر کے لیے انگلش میڈیم اور اچھے نوکریاں، ہمارے نیچے عوام کے لیے ممکن ہی تھا اوپر آنے کا، کیونکہ سسٹم، تعلیم کا سسٹم ہی اوپر نہیں آنے دیتا تھا. اور یہ پھر انگلش کی جو زبان ہے، یہ بجائے تعلیم سیکھنے کے لیے یہ کلاس ڈسٹنکشن بن گئی کہ انگریزی جو بولتا ہے وہ اوپر والی کلاس کا ہے، وہ بیچارے نیچے والی کلاس کے. اتنا بڑا یہ غلامی کا ہمارے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے کہ ہم کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے پڑھے لکھے ہیں، وہ پہلے انگریزی میں 4-5 جملے کہتے ہیں پھر اردو میں آتے ہیں. یہ جو ہم نے اپنے اوپر احساس کمتری کا نظام بنایا ہوا ہے، یہ صرف اور صرف ایک کلونیل ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے، جو ہم نے چینج نہیں کیا. تو آج مجھے بڑا فخر، ہم نے شروعات کر دی ہے بڑی مشکلوں سے. ایک کوٹ سلیبس، ایک کریکولم، نصاب، اور 5 سے پھر آہستہ آہستہ اوپر لے کے جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہم نے سیرت نبی کا فیصلہ کیا کہ اپنے سارے بچوں کو نبی کی سیرت پڑھائیں گے کیریکٹر بلڈنگ کے لیے. یہ بڑا ضروری ہے. بڑی قوم بن ہی نہیں سکتی جب تک اس کا کیریکٹر بڑا نہ ہو. ہم جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، مدینہ کی ریاست کی سب سے بڑی کوالٹی کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے کیریکٹر بدل دیے. وہ فکری انقلاب تھا. لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ وہ تلوار سے کوئی انقلاب آیا تھا. ان کے مدینہ کے ہجرت پہ پہنچنے کے اور ان کے دنیا کے جانے کے بعد جو 10 سال تھے، صرف جنگوں کے اندر کوئی 1000 سے 1200 لوگ مرے تھے ٹوٹل، لیکن وہ سارا عرب ان کے نیچے آ گیا تھا.
تو وہ تلوار سے نہیں ہوا تھا، ذہن بدلے تھے انہوں نے، فکری انقلاب تھا. اور وہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی جب سے ہمارا ملک بنا ہے کہ لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ وہ جو قرآن ہمیں حکم دیتی ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، وہ کیا وجہ تھی؟ وہ ہماری بہتری کے لیے ہے. جو قوم ان کی سنت پہ چلے گی وہ اٹھ جائے گی. اور کیونکہ وہ رحمت العالمین تھے، وہ صرف مسلمان نہیں، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، تو جو بھی ان کی سنت پہ چلے گا وہ قوم اوپر آ جائے گی. تو اس لیے ہم نے یہ بھی رحمت العالمین اتھارٹی بنائی ہے. اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اپنے بچوں کو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو کم از کم ان کو یہ پتا ہو کہ ان کی زندگی کیا تھی، انہوں نے کیسے کیریکٹر بدلے، کیسے جو ان کے ارد گرد تھے سب لیڈرز بن گئے. تو یہ مجھے جو سب سے خوشی ہے کہ ہم نے تعلیم کے اوپر وہ کام کیا ہے، ہیلتھ میں وہ کیا ہے، اکانومی کو ٹھیک کیا ہے. آج ہمارے سارے اکانومی کے انڈیکیٹرز رائٹ ڈائریکشن میں ہیں. IMF کہہ رہا ہے کہ پاکستان سسٹینیبل گروتھ پہ نکل گئی ہے. ہم نے اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کا جو سب سے ہمارا بڑا مسئلہ تھا کہ ہمارے خرچے زیادہ تھے، آمدنی کم تھی، ہم وہ پہلی گورنمنٹ آئی ہے جو اس طرف اب نکل گئی ہے کہ اپنی آمدنی اٹھاتی جا رہی ہے اور انشاءاللہ اپنے خرچے ملیں گے تاکہ ہمیں کسی کے سامنے غلامی نہ کرنی پڑے، ایک خوددار قوم بن کے ہم سامنے آئیں. تو آخر میں پھر سے آج بڑا خوش ہوں کہ یہ جو 2 انوگریشنز کی ہیں میں پیمز کے بورڈ کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہمارا جو گورنمنٹ سسٹم بن چکا ہے اس کے اندر میرٹ ختم ہو گئی ہے اور اس کے وہ اجازت دیتی ہے کرپشن کی. تو آپ کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے وہ سسٹمز لے کے آنے ہیں جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہے. جو گورنمنٹ سیکٹر ہے وہ کوئی وجہ نہیں کہ وہ اگر پرائیویٹ سیکٹر کے سسٹمز لے کے آئے اور انسولیٹ کر لے. بورڈ کا بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ بورڈ اس طرح ہاسپٹل چلائیں جس طرح پرائیویٹ سیکٹر چلتا ہے. یعنی آپ میرٹ کے اوپر لوگوں کو لے کے آئے، میرٹ کے اوپر انڈکشنز کریں. یہ جو بنا ہوا ہے جو سینئر ہے وہ اوپر آ جائے. اگر سینئر آپ کا بہترین چیف ایگزیکٹو نہیں بن سکتا تو جو بہترین ہے اس کو بننا چاہیے. اور جتنا آپ میرٹ کے اوپر لوگوں کو لے کے آئیں گے اتنا ہاسپٹل کی سٹینڈرڈ اوپر چلی جائے گی. تو بورڈ کا تو مقصد یہ ہے. تو آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، میں بورڈ کو کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمیں بڑی امید ہے یہ پیمز میں پوٹینشیل ہے کہ یہ ایک گورنمنٹ ہاسپٹل ہوتے ہوئے پاکستان کی پرائمری انسٹیٹیوشن بن سکتی ہے. شکریہ.